بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام رمضان اور ہم۔ رمضان المبارک صرف انفرادی عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کو بہتر بنانے کا بھی پیغام دیتا ہے کہ یہ مہینہ صرف نماز اور روزہ نہیں سکھاتا بلکہ یہ ہمیں اخلاق، برداشت، صبر اور انسانیت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع پر، رمضان اور معاشرے کی اصلاح، کہ رمضان ہمارے معاشرے کی کیسے اصلاح کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے احمد بھائی، ہم ان سے پوچھیں گے کہ رمضان اور معاشرے کی اصلاح کے رمضان مبارک معاشرے کی کیسے اصلاح کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں احمد بھائی یہ بتائیں کہ رمضان انسان کی شخصیت کو کیسے بدلتا ہے اور اس کا اثر معاشرے پر کیسے پڑتا ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رمضان ہوتا ہے نا، رمضان دراصل یہ انسان کی تربیت کا ایک مہینہ ہے جی، اس میں ہماری اگر ایک شخص کی بھی، اگر میں کہتا ہوں کہ ایک شخص کی بھی اگر تربیت ہو جائے نا تو اس سے معاشرے میں بہت سی بہتری آ سکتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، جی، تو اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں سب سے پہلے صبر آ جاتا ہے۔ بالکل صبر آتا ہے تو پھر انسان خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو یہ جو رمضان ہوتا ہے یہ صرف روزے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اصلاح کا نام ہے۔ جب ایک انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جھوٹ سے بچتا ہے، جب ایک انسان دھوکے سے بچتا ہے، جب ایک انسان جناب والا لوگوں کے ساتھ ایسا اپنا رویہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، جی، جب ایک انسان کا اعتماد بنتا ہے، جب ایک انسان کی سوچ ایسے بن جائے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، جی، تو جب اس طرح کے معاملات اور اس طرح کا ذہن ایک انسان کے اندر آ جائے تو اس سے ایک انسان کا چونکہ اعتماد معاشرے میں بن جائے گا۔ جی، اسی طرح کی سوچ جب سارے معاشرے میں آ جائے، یعنی ہر فرد یہ سوچے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، جی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سید امیر اہل سنت ماشاء اللہ، دعوت برکاتہم العالیہ، آپ نے تو ہمیں یہ جو ہمارا مدنی مقصد دیا ہے جی، وہ مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے اپنی، جی، پہلے اپنی کہا کہ جی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو پہلے جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، پھر اسی اصلاح کی طرز پر ہم جب اپنے معاشرے کی طرف جائیں گے تو اس سے بندے کی خود کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور معاشرہ بھی بہتر سے بہترین بن جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، احمد بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں یہ بتایا کہ رمضان اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کہ رمضان کیسے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ احمد بھائی، آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی اور دیگر کاموں میں لوگ پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو رمضان ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی کیا تعلیم دیتا ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس پر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ وہ فحش بات کرے اور نہ وہ جھوٹ بولے۔ اب یہ جو جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے اب پیارے آقا نے تو ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اب جب ہم ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھ کر روزہ رکھیں گے، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو بندہ جھوٹ سے رک جائے۔ اگر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے فحش یعنی بری باتیں نہیں کرنی، تو ان باتوں سے جب ہم رک جائیں گے تو اس کا فائدہ معاشرے پر یہ ہوگا کہ جناب جب ایک شخص کی زبان پر جھوٹ نہیں آ رہا، اس کی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، یا اگر ہم دیگر معاملات میں کاروبار کی طرف جائیں، جناب والا جو دودھ بیچتے ہیں یا دیگر معاملات میں وہ ملاوٹ سے بچ جائیں، یا کئی اور معاملات ہیں بندے حرام سے بچ جائیں، یعنی ہر بندہ اپنی برائی کو دیکھے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو جب ہر کوئی سدھارنے کی کوشش کرے، رمضان کی تو تربیت یہ ہے، بلکہ پیارے آقا کے جس طرح میں نے پہلے فرمان سنایا، حضور نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ وہ فحش بات کرے نہ وہ جھوٹ بولے۔ تو جب ہم ان تمام تر چیزوں کو ذہن کے اندر رکھ کے روزہ رکھتے ہیں تو تب پھر اس روزے کی ایک الگ نورانیت بنتی ہے،
پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس طرح قرآن کا فرمان ہے لعلکم تتقون، روزے کا مقصد ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو جب ہم ان تمام چیزوں کو، ان تمام پہلوؤں کو ذہن کے اندر رکھیں گے تو پھر ایک انسان جب سدھرتا ہے تو ایک فرد سے پورا معاشرہ بنتا ہے. اور اسی طرح جب ایک ایک فرد، ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر یہ باتیں رکھتا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک فرد سے پورے معاشرے کے اندر بھی اصلاح، اور پورے معاشرے سے یہ جو تمام تر برائیاں آپ نے سوال میں بتائیں، یہ تمام تر برائیاں ختم کی جا سکتی ہیں اگر ہر بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کر لے.